ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے آج ہم چھٹا رکن پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کے 4 سٹیپس ہیں، 4 اس کے پہلو ہیں۔ ان چاروں پر ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہمارا تقدیر پر ایمان ہوگا، ورنہ ہمارا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ایمان کے 6 ارکان میں سے جو 6 ارکان ایمان کے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو وہ ہمارا ایمان ناقص ہے، ہم ایمانداروں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو اجمالاً اور تفصیلاً ان سے واقف ہے، چاہے ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی اعمال سے ہو یا پھر اپنے بندوں اپنی مخلوق کے جو معاملات افعال ہیں ان سے ہو۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تمام چیزوں سے واقف ہے اور تا قیامت جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ کے ہاں ریکارڈڈ ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، یہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ لوح محفوظ میں ہے، کتاب میں ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ سارا کچھ اللہ کے لیے بہت آسان بھی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان میں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، نوشتہ تقدیر میں ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور 2653 نمبر ہے اس کا۔ تیسری بات جو ہے تقدیر پر ایمان لانے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہوگا کہ اس کائنات کی جو تمام چیزیں ہیں، تمام کچھ جو اس کائنات میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وقوع پذیر ہوا ہے۔ اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی شامل نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی اعمال سے ہو یا پھر اللہ کی جو مخلوقات کے اعمال و افعال ہیں ان سے ان کا تعلق ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 68 ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں کہ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کہ اللہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری شکل و صورت کو بنا دیتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 کی آیت ہے۔ چوتھی جو بات ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے اس کی جو کریشن ہے، جو تخلیق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 62 ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا کہ وہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک خاص اندازے کے مطابق کر دیا۔ یہ آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو تقدیر پر ایمان میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ بات ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اجمالاً اور تفصیلاً۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نوشتہ تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ سارا کچھ کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھے بغیر ہم کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ارکان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔